انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم سامعین گرامی قدر اور سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹی، آج اہل ایمان، اہل اسلام کے لیے عید کا دن ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيد وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ عید کا دن نہ صرف خوشیاں منانے کا دن ہوتا ہے بلکہ خوشیاں بانٹنے کا دن ہوتا ہے، تعلقات قائم کرنے کا دن ہوتا ہے، ناراضگیاں مٹانے کا دن ہوتا ہے، صلہ رحمی اور حسن سلوک کا دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جہاں اپنے حقوق کی بات کی، وہیں پر حقوق العباد کی بات بھی کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ صرف حقوق اللہ کی ادائیگی سے، صرف عبادات سے، نماز روزے سے اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ والدین کے لیے قرآن مقدس میں مختلف اسلوب میں مختلف تعلیمات دی گئی ہیں، مختلف احکامات صادر فرمائے گئے ہیں۔ کہیں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہیں فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہیں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ کسی صورت بھی والدین تم سے ناراض نہیں ہونے چاہیے، نہ تمہارے لب و لہجے سے، نہ تمہارے انداز اطوار سے، نہ ہی تمہارے اعمال اور کردار سے۔ حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے والدین کو راضی کرو، والدین راضی تو رب راضی، والدین ناراض تو رب ناراض۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ والدین کا دل دکھا کے اللہ کو راضی کر لے، ایسا ہو نہیں سکتا والدین کے حقوق سلب کر کے حقوق اللہ کی ادائیگی سے مقام ولایت تک پہنچ جائے۔ والدین کے لیے انتہائی نرم لہجہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی کہ جب تم والدین سے بات کرو، والدین سے گفتگو اور تکلم کرو تو اس بات کو ملحوظ رکھو تمہارے الفاظ، تمہارا لہجہ والدین کے لیے باعث تکلیف نہ ہو بلکہ انہیں خوشی اور مسرت دے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے بچھ جاؤ، ان کے سامنے اپنے لہجے کو بلند نہ کرو،
تلخ نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لہجے سے، تمہارے رویے سے انہیں تکلیف پہنچے، ان کی دل آزاری ہو۔ یہاں تک فرمایا کہ ان کے سامنے تم نے اف تک نہیں کہنا۔ والدین کے سامنے اولاد کو اف کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، کہ اماں ابا کے سامنے اف مت کرو۔ یہ اف کیا ہوتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے یہ اپنے اپنے علاقے کے حساب سے ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں عرض کروں تو ایسا انداز نہ اپناؤ کہ جس کی وجہ سے تمہاری تھکاوٹ کا اظہار ہو والدین کے سامنے، سخت گرمی ہو، جون جولائی کا مہینہ ہو، صحرائی علاقہ ہو، سورج شباب پہ ہو، جوان گھر آئے کام کاج کر کے، تھکا ہارا گھر پہنچا، والدہ کہتی ہے بیٹا ذرا فلاں چیز دکان سے لا کر دینا۔ بیٹا اس تپتی دھوپ میں، تپتی ریت میں والدہ کے حکم کی تعمیل میں جاتا ہے، مطلوبہ سامان لے کر آتا ہے، پسینے سے شرابور ہے، ابھی بیٹھا نہیں ہے، سانس نہیں لیا، کہ اماں کہتی ہے بیٹا یہ فلاں چیز رہ گئی ہے، ذرا یہ بھی لے کر آنا۔ دوسرا چکر لگا کے آیا ہے، بس ہو گئی، تھک گیا، پھر اماں کہتی ہے بیٹا میں تو بھول ہی گئی، یہ فلاں شے رہ گئی تھی، ذرا دوڑتے ہوئے جانا، یہ بھی لے کر آنا۔ اب ایسے میں بیٹا ماں کی نافرمانی نہیں کرتا، ماں کو انکار نہیں کرتا، لیکن اپنی تھکن کا اظہار کرتے ہوئے اماں کے سامنے کہتا ہے اف۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، والدین کو اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے سامنے تھکن کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم بھول کیوں جاتے ہو کہ یہ مجازی خدا ہیں، یہ وہ خدا ہیں جن کے سبب تم دنیا میں جنم لیتے ہو، یہ وہ خدا ہیں، یہ وہ مربی ہیں جنہوں نے تمہاری تربیت کی ہے، جنہوں نے اپنی خوشیاں تمہاری خوشیوں کے لیے قربان کی، اپنی خواہشات کا گلا تمہاری خواہشات کی تکمیل کے لیے گھونٹا ہے۔ انہوں نے تمہیں راضی کرنے کے لیے خود تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ ماں نے بیٹے کو، بچے کو 9 ماہ تک پیٹ میں اٹھایا ہے، یہ کیسی کلفت ہے ماں ہی جان سکتی ہے۔ پھر اس کی جنم پذیری پر، اس کی ولادت پر کس تکلیف کا سامنا کیا ہے یہ ایک ماں ہی جان سکتی ہے۔ سردیوں کے عالم میں بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہے، ماں اس گیلی جگہ پر خود لیٹنا گوارا کر لیتی ہے، لیکن بچے کو فوراً گرم اور نرم جگہ پر سلاتی ہے۔ یہ ماں کی ممتا ہے۔ گرمیوں کے عالم میں باپ محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، باپ اپنی خواہشات اور امنگیں ختم کر کے اولاد کی خواہشات کی تکمیل کے لیے مارا مارا پھرتا ہے۔ اگر ان اولاد کو ان والدین کی پہچان نہیں ہوئی تو وہ جتنی مرضی عبادتیں کرتے رہیں انہیں اس خالق حقیقی کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص، ہلاک ہو گیا وہ شخص، ہلاک ہو گیا وہ شخص۔ صحابہ نے پوچھا کہ رسول کون؟ حضور نے فرمایا جس نے والدین کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا وہ ہلاک ہو۔ والدین کی ناراضگی اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نے ہمیشہ اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا ذکر کیا ہے کہ اگر تمہیں رب حقیقی تک جانا ہے تو رب مجازی سے ہو کر جانا پڑے گا، اگر تمہیں خالق حقیقی کو پہچاننا ہے تو خالق مجازی کو پہچان کر جانا پڑے گا۔
اگر ان کو راضی نہ کر سکے، ان کو پہچان نہ سکے، تو تم کسی صورت بھی رب کو پہچان نہیں سکتے۔ والدین کی ناراضگی اللہ کو اس قدر ناپسند ہے کہ جو والدین کو ناراض کرے اللہ تعالیٰ اس کی موت ایمان کی حالت میں نہیں لاتے، ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ جس نے والدین کو ناراض کیا مرتے وقت ایمان سے محروم ہونے کا خدشہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آخری وقت ہے، موت کی ہچکی لگی ہوئی ہے، پیغمبر علیہ السلام کے صحاب ساتھ بیٹھے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تلقین کرتے ہیں کہ علقمہ کی زبان پر بھی کلمہ آ جائے، کلمے کے ساتھ موت ہو جائے، لیکن وہ پڑھنا چاہتے ہیں، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ یہ پیغمبر کے وہ صحابہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جنت کی بشارتیں دی ہیں، پیغمبر کے وہ صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا ہے کہ ان کی طرح ایمان لے کر آؤ۔ پیغمبر کے وہ صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ یہ محفوظ ہیں، دنیا سے جب جاتے ہیں گناہوں سے پاک کر کے اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ پیغمبر کے وہ صحابہ ہیں کہ جن کے لیے رب العالمین نے تقوی کا اعلان کیا، رب العالمین نے ان کے ایمان کی گواہی دی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے دلوں کا امتحان لیا، تقوی کے سوا کچھ نہ پایا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم المتقون، یہ تقوی والے ہیں، اولئک ہم الفائزون، یہ کامیابی پانے والے ہیں، فوز و فلاح پانے والے ہیں، اولئک ہم المفلحون۔ لیکن پیغمبر کے یہ صحابی حضرت علقمہ آخری وقت میں کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا۔ حضور کے صحابہ دوڑے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علقمہ کا آخری وقت ہے، کلمہ نہیں زبان پہ آ رہا، سمجھ نہیں آتی، ہم انہیں پڑھاتے ہیں، باقی گفتگو تو کر سکتے ہیں لیکن کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا ان کی والدہ یا والد ہیں؟ عرض کہ جی اللہ کے رسول علقمہ کی والدہ ہے۔ حضور نے فرمایا اسے بلاؤ، علقمہ کی والدہ کو بلا کے لاؤ۔ حضرت علقمہ کی والدہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئیں، حضور نے پوچھا کیا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ عرض کرنے لگی جی یا رسول اللہ، اس نے میری ایک دفعہ بات نہیں مانی تھی، میں ناراض ہوں اس سے۔ ایک دفعہ بات نہ ماننے پر والدہ ناراض ہو تو یہ عالم ہوتا ہے۔ جو اولاد والدین کا گریبان پکڑتی ہے، جو اولاد والدین کو گالیاں دیتی ہے، جو اولاد والدین کو گھروں سے دھکے دے کر نکال دیتی ہے، جو اولاد والدین کی گستاخی کرتی ہے، جو اولاد والدین سے جھگڑے کرتی ہے، ذرا تصور کریں ان کا حشر کیا ہوگا۔ حضرت علقمہ کی والدہ کہنے لگی میری بات نہیں مانی تھی، میں ناراض ہوں۔ حضور نے فرمایا معاف کر دو، علقمہ کا آخری وقت ہے، معاف کر دو۔ نہیں اللہ کے رسول میرا دل بڑا دکھا تھا، میں معاف نہیں کروں گی۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر لکڑیاں جمع کی جائیں، آگ جلائی جائے اور علقمہ کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ ماں تھی نا، تڑپ اٹھی، اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے لختے جگر کو میرے سامنے آگ میں ڈالیں گے، میں کبھی گوارا نہیں کروں گی۔ حضور نے فرمایا اگر تو نے علقمہ کو معاف نہ کیا اور اسی عالم میں اس کی جان نکل گئی تو رب اسے جہنم میں ڈالے گا۔ انہوں نے اسی وقت معاف کر دیا، ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر علقمہ رضی اللہ عنہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو والدین کسی صورت بھی ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ آج خوشی کا دن ہے اور یہ خوشی اصلاً والدین کے ساتھ ہے۔ جن کے والدین باقاعدہ حیات ہیں انہیں راضی کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، ان کے پاس بیٹھیے، انہیں وقت دیجئے۔ آج جیسا والدین کے ساتھ برتاؤ کریں گے کل اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔
والدین کے حوالے سے یہ دنیا مکافات عمل ہے، مکافات عمل ہے۔ یہاں جو بڑوں کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ ہو کر رہتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، کہنے لگے میں نے عین شباب میں اپنے والد کو ایک بات سخت لہجے میں کی تھی، آج میرے بیٹے نے مجھے سیم انہی الفاظ میں اسی لہجے میں بات کی ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میں نے ایک بار باپ کو ایسے کہا تھا، آج بیٹا مجھے کہہ رہا ہے۔ تو جو جیسا والدین کے ساتھ سلوک ہوگا ویسا اولاد کرے گی۔ والدین کو راضی کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، اور پھر والدین کے ساتھ بالخصوص والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعائیں سکھائی ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آپ دعا کیجئے کہ اے میرے رب، کل دعا کیجئے ربی، اے میرے رب، ارحمہما، میرے والدین پر رحم کر، کما ربیانی، جیسے ان دونوں ربوں نے، رب کی تسنیہ ہے ربیان، جیسے وہ میرے دونوں رب مجھ پر بچپن میں رحم کرتے تھے، یا اللہ اب تو ان پر ویسے رحم کر۔ لفظ رب کے رب ارحمہما، اے رب ان پر رحم کر جن ربوں نے مجھ پر رحم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب مجازی ہیں، یہ رب حقیقی ہے، وہ مجازی رب ہو کر مجھ پر رحم کرتے رہے، تو حقیقی رب ہو کر ان پر رحم کر۔ اور یہ دعا سکھانے والا کون؟ اللہ۔ گویا اللہ بتانا چاہتا ہے اولاد کو کہ مجھ سے والدین کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ والدین کی شفقتیں، والدین کی محبتیں، والدین کی عنایتیں تم پر اس قدر ہیں کہ تم ان کا احسان نہیں جتلا سکتے، تم ان کا احسان نہیں اتار سکتے، اس لیے مجھ سے دعا کرو۔ انہوں نے جو تم پر شفقتیں، محبتیں، عنایتیں نچھاور کی ہیں ان کا بدلہ میں چکاؤں گا۔ تو والدین کے لیے دعا اللہ خود سکھاتے ہیں، اس لیے ہم نماز میں بھی ربنا اغفر لی ولوالدی، والدین کے لیے دعا کی تعلیم دی گئی، دعا کرتے ہیں۔ والدین کے حقوق کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا، وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین۔ اسی طرح اقربا، رشتہ دار جو ہیں ان کے حقوق کا پاس رکھو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ محبت والا معاملہ کرو۔ رشتہ دار سب سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں تمہاری محبت کے، تمہارے رحم کے، تمہارے کرم کے، تمہاری مدد کے، تمہارے تعاون کے۔ رشتہ داروں سے کاٹو نہ، رشتہ داروں سے جوڑو۔ آج کے دن عزم کرو کہ جن رشتہ داروں کو ناراض کر رکھا ہے، آج عید کی نماز کے بعد انہیں جا کر راضی کریں گے، انہیں جا کر خوش کریں گے۔ جو رشتہ دار مستحق بھی ہو وہ سب سے زیادہ توجہ کا حقدار ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، عمر طویل ہو، جو یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، روزی زیادہ بڑھے، جو یہ چاہتا ہے اس کی صحت میں برکت ہو، ہمیشہ توانا رہے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور فرمایا لا يدخل الجنت قطات، جو رشتہ داروں سے توڑتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، انہیں ناراض کرتا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ رشتہ داروں کے بڑے حقوق ہیں۔ ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے فرمایا نا، صحابہ عرض کرتے ہیں اتنا حضور علیہ السلام نے ہمیں ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بتایا، ہمیں لگنے لگا جیسے انہیں وراثت میں شامل کیا جائے گا۔ تو ہمسایوں کے حقوق کا یہ عالم ہے، تو جو خون اپنا ہو، جو اپنا چچا ہو، اپنا تایا ہو، اپنا پھپھا ہو، اپنا عزیز رشتہ دار ہو، بھلا اس کے ساتھ محبت کی تعلیم کیوں نہیں ہوگی؟ جہاں جہاں ناراضگیاں ہیں ختم کیجئے، محبتیں قائم کیجئے۔ زندگی بڑی مختصر ہے،
اسے نفرتوں کی نظر نہ کریں، زندگی بڑی تھوڑی ہے، لا تعلقی میں نہ گزاریں، زندگی بڑی قلیل ہے، اسے ایک دوسرے کے ساتھ دوری کی صورت میں نہ گزاریں بلکہ تعلقات قائم کریں، محبتوں کے ساتھ گزاریں، اپنائیت کے ساتھ گزاریں، اور جو رشتہ کو قائم رکھتا ہے، ناراضگیاں ختم کرتا ہے، جو پہلے قدم بڑھاتا ہے وہ پہلے جنت میں جاتا ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے مابین کچھ اختلاف ہو گیا، دونوں بھائی ناراض ہو گئے۔ اب بڑے کون تھے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ان کو معلوم پڑا کہ میرے نانا کا فرمان ہے جو ناراضگی پہلے ختم کرے، جو صلح کی طرف پہلا قدم اٹھائے وہ پہلے جنت میں جاتا ہے، بڑے ہونے کے باوجود خود حضرت حسین کے پاس گئے، انہیں سینے سے لگایا، ان کے ساتھ محبت کی۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی تعلیم، یہ ہے پیغمبر کے اصحاب کی تعلیم۔ ناراضگیاں نہیں، محبتیں قائم کرنی ہیں، عداوتیں دشمنیاں نہیں، قرابتیں بنانی ہیں۔ اس لیے رشتہ داروں کے حقوق کا پاس رکھنا ہے، رشتہ داروں کو خوش کرنا ہے، انہیں دکھا دکھا کے جلانا نہیں بلکہ انہیں دے دے کے ان کو بھول جانا ہے، پھر احسان بھی نہیں جتلانا۔ رشتہ داروں کو دیں اور بھول جائیں، احسان بھی نہ جتلائیں، یہ ان کا حق ہے۔ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ اسی طرح یتامہ اور مساکین، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔